ایگو از دی اینمی روئن ہالیڈے کی بہترین کتاب، اس کی سمریز کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر چیپٹر کی ہم نے سمری کی ہے، جن لوگوں نے پچھلے چیپٹرز نہیں دیکھے وہ ہمارے چینل کے اوپر اپلوڈڈ ہیں، جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ پارٹ 2 سکسیس، چیپٹر نمبر 6 ڈیزیز آف می، یہ میں کی بیماری۔ اس بیماری نے بہت سے جہاز ڈبوئے ہیں۔ ایگو کہتی ہے کہ مجھے واہ واہ چاہیے، میرے کام کو سراہا جائے، مانا جائے، میں ہی میں ہوں۔ جو اعتماد ہوتا ہے، جو حقیقی کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے صبر کرو۔ کوئی بھی ٹیم جب جیتنے لگتی ہے یا آپ کی آغاز سے لے کے جو فتح تک کا سفر ہے، اس کی ایک خاص قسم کی ٹریجیکٹری ہوتی ہے۔ جب آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، اسپائریشن کی سٹیج کے اوپر ہوتے ہیں، تو ایک معصوم چھلانگ، انوسنٹ کلائمب کا ورڈ یوز کیا ہے، سمجھ لیں ایک معصوم چھلانگ ہوتی ہے۔ ہر بندہ ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہوتا ہے، سارے آپس میں مل جل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، اور ایک جس کو ایک انوسنٹ کلائمب کا نام دیا ہے کہ آپ ایک سکسیس کو اچیو کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم سکسیس اچیو کر لیتے ہیں تو یہ میں کی بیماری ہمارے اندر جنم لیتی ہے۔ ہر بندہ اپنی امپورٹنس کو، اہمیت کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ میری اہمیت ہے، میری امپورٹنس ہے، میری وجہ سے یہ ٹیم جو ہے جیتی ہے۔ جتنا میرا اس کے اندر انپٹ ہے اتنا کسی کا نہیں ہے۔ کوئی مجھے سمجھ نہیں رہا، کوئی میری کارکردگی کی اتنی تعریف نہیں کر رہا، کوئی اس کو اکنالج نہیں کر رہا جتنا کرنا چاہیے۔ میری جو ایک امپورٹنس ہے، اس کی ویٹیج ہونی چاہیے، اس کا وزن ہونا چاہیے میری شخصیت کا، اس کو کوئی سمجھ نہیں رہا۔ میرے جو مسائل ہیں ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا، میری طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، تو وہ ڈیزیز آف می ہٹ کرتی ہے۔ اور یہ کسی بھی لمحے جب آپ جیتتے ہیں، سکسیس حاصل کرتے ہیں، تو یہ کسی بھی لمحے آپ کو سٹرائک کر سکتی ہے۔ اس کے وار سے آپ نے بچنا ہے۔ یہ جیسے ہی آپ کو سٹرائک کرے گا، جتنی بھی ٹیمز دیکھ لیں، ان کے اندر جب بھی یہ ڈیزیز آف می آتی ہے تو وہ ایک ٹیم جیتتی چلی جا رہی ہوتی ہے، ایک تسلسل وہ چھا رہی ہوتی ہے ہر چیز کے اوپر، اور اچانک سے وہ ڈیزیز آف می آتی ہے، میں آ جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کی وہ زوال کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ لوگ ایگو کو کنفیوز کرتے ہیں اعتماد سے۔ حقیقی کانفیڈنس اور ایگو میں فرق ہوتا ہے، اس فرق کو ہم نے سمجھنا ہے۔ شروع میں ہر بندہ قربانی دے رہا ہوتا ہے، اس وقت پتہ نہیں چلتا، لیکن جیسی کامیابی آ جاتی ہے پھر وہ ڈیزیز آف می ہٹ کرتی ہے آپ کو، اور پھر ہمیں وہ ہوتا ہے کہ اب مجھے وہ چاہیے جو میرا ہے، مجھے وہ عہدہ چاہیے، مجھے وہ پیسہ چاہیے، مجھے وہ توجہ چاہیے، مجھے وہ مانا جائے۔ یہ ایگو کرتی ہے، اور جیسے ہی آپ اس بیماری سے مبتلا ہوئے، آپ کا فوکس صحیح جگہ سے ہٹا، آپ کی کارکردگی نیچے گرنا شروع ہوگی، اور آپ کو جو چیزیں چاہیے وہ صرف آپ کی ذات کے لیے، لیکن صرف نقصان آپ کا نہیں ہوتا، پورے ادارے کا، پوری ٹیم کا نقصان ہوتا ہے۔ ایگو کے ساتھ آپ کوئی بھی بڑا مشن اچیو نہیں کر سکتے، اور آپ خود دیکھ لیں، موازنہ کر لیں، اگر تاریخ میں کسی بندہ جو کہ ایک نارسسسٹک آدمی تھا یا بڑی ایگو والا بندہ تھا، وہ اگر کسی لیول پہ پہنچ بھی گیا ہے تو وہ اس چیز کو سسٹین نہیں کر سکا، اس نے اس کو گوا دیا ہے، یا اس کا ایسا انجام ہوا ہے جو کہ عبرت بن گئی ہے۔ ایک بڑے گریٹسٹ کوچ کی بڑی خوبصورت ایک سیئنگ ہے کہ تم اس نام کے لیے کھیلو جو تمہاری جرسی کے آگے لکھا ہوا ہے، دنیا اس نام کو یاد رکھے گی جو تمہاری جرسی کے پیچھے لکھا ہوا ہے۔ جب آپ ایک مقصد کے لیے کھیلتے ہیں، ایک کلیکٹیو گول کے لیے سارے مل کے ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں اور اپنی انا کو بیچ میں نہیں گھسنے دیتے، تو آپ بڑا اچیو کر لیتے ہیں۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی اپروچ اختیار کرتے ہیں، یا جب ہمیں کہا جاتا ہے، تو وہ اتنے مختصر الفاظ میں ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو ہمارا نارملی اس چیز کے اوپر رویہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو ایک بڑی ہماری کمزوری بن جائے گی، دنیا ہمیں کھا جائے گی۔ یہ کمزوری نہیں ہے، یہ اصل طاقت ہے، یہ اصل آزادی ہے، یہ اصل لبرٹی ہے۔ نہیں تو آپ ہر وقت ہی اس چیز کے اوپر آپ کا فوکس صحیح جگہ سے ہٹ کے غلط جگہ پہ لگا رہے گا، تو وہ جتنے ہنر، جتنے ٹیلنٹ، جتنے پوٹینشل، جتنی آپ کی وہ جو ایک باکمال شخصیت ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر نتائج آپ حاصل نہیں کر رہے۔ اور نتائج حاصل کرنے کے لیے آپ کو کہیں صبر کرنا پڑتا ہے، کہیں برداشت کرنی پڑتی ہے، اور حقیقی اعتماد اپنے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ سے کوئی چیز چھین لے گا، آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کا فوکس اگر رائٹ پلیس پہ ہے، آپ رزلٹ پروڈیوس کر لیں گے، اور رزلٹ پروڈیوس کرنے کے بعد آپ کو آپ کا کریڈٹ مل جائے گا۔ لیکن یہ جو ارلی کریڈٹ کی جو لالچ ہے،
یہ ہمیں تباہ کرتی ہے. یہ جو ڈیزیز آف می ہے، یہ میری اہمیت، میری صلاحیتوں کو سارے سمجھیں، مجھے فوری طور پہ یہ جناب عہدہ دے دیں، یہ فوری طور پہ یہ پیسے مل جائیں، یہ چیزیں ہمارے لیے ڈسٹرکٹیو ہیں اور یہ ہمیں کہیں کا نہیں رہنے دیتی. اس بیماری سے بچیں. ایگو از دی اینمی، یہ ہماری دشمن ہے، اور اس کی ایسی ایسی اقسام ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ہمیں صرف لگتا ہے کہ ایگو کی 2-4 اقسام ہیں، جو کہ بھائی میں وہ اس سے ہٹ کے بہت سارے ڈیفرنٹ جگہوں پہ ایگو مختلف شکل پہ یہ سانپ جو ہے آپ کی شخصیت کے اندر رینگتا رہتا ہے. اس سانپ کو جتنا جلدی کچھ لیں گے اتنا ہمارے لیے بہتر ہے، اتنا جلدی ہم کامیاب ہوں گے، اتنا جلدی ہم ایک سکون ہمیں ملے گا اور آزادی ملے گی.